اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، ان اعضاء کا صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی اولاد کی نیکی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے، اولاد کی بدی کا اثر قبروں میں پہنچتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، آستانہ تھا، اس کا نام تسبیح خانہ تھا۔ مغل بادشاہوں کی عبادت گاہوں کی جگہ کا نام تسبیح خانہ تھا۔ اس کے ہم نے تسبیح خانے کے اندر فلیکس لگا کے باقاعدہ پورے کتابوں کے حوالے لکھے ہوتی ہے۔ میری کوئی چیز ایسی نہ ہو جس کا کوئی حوالے کے بغیر مناسب نہیں، پھر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے۔ اور پھر تسبیح خانہ وہ جگہ ہے جہاں تمام مذاہب، تمام مسالک ایک پورے اعتماد اور محبت سے آتے ہیں، پورے اعتماد سے آتے ہیں اور پوری محبت سے آتے ہیں اور ایک پورے سکون سے آتے ہیں وہ مذاہب اور تمام۔ یہاں لاہور میں تو 22 سال سے 40 سال سے، اور میرے ہاں جو میں بہاولپور کا ہوں تو وہاں تو ہمارا خاندانی یہ 1762 سے میں کہتا ہوں یہ چھوٹا چھوٹا سلسلہ چل رہا ہے۔ اصل میں اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے۔ جب بندے کے اندر بے لوث کھلانے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے پھر اس کو بندے کو وہاں سے کھلاتا ہے جہاں گمان خیال نہیں۔ دنیا مہنگائیوں کے طوفان میں چلی جاتی ہے اور اللہ جس کو کھلانے پہ آ جائے یعنی دینے پہ آ جائے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اللہ جس سے چھیننے پہ آ جائے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ 5 لنگر ہیں جو تسبیح خانے میں چل رہے ہیں۔ انسانوں کا لنگر ہے، روزانہ دوپہر 1 بجے بریانی ہوتی ہے، اور سارا دن جو ہے وہ قہوہ ہوتا ہے گرین، اور گرمیوں میں مشروب ہوتا ہے ریڈ سیرپ صبح سے شام۔ اچھا، اور اس کے علاوہ لنگر، کھانا، روٹی۔ صرف یہاں نہیں، روحانی منزل مری میں میرا اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں حویلی میں وہاں چلتا ہے الحمدللہ، سادہ اور کشادہ۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارا درود محل ہے وہاں چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا لنگر، بلیوں کا، اڑنے والے پرندہ، چڑیاں، کوے، یا صرف بلیاں، اور قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا لنگر، شکر، باجرہ اور کچے چاول، ٹوٹا۔ پرندوں کا لنگر چلتا ہے، مچھلیوں کا لنگر چلتا ہے، تالابوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں جہاں مچھلیاں ہیں وہاں کا لنگر۔ بے زبان وہ ہیں جو آفات ہیں، اور بے زبان وہ ہیں جن کی بد دعاؤں سے آفات آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، رب نے کہا جا میں نے معاف کیا۔ بے زبانوں کا، اور ایک بے زبان اور ہیں جو انسان سوال نہیں کرتے، دار ہیں، تھوڑی تنخواہ ہے، گھر دار، سفید پوش ہیں، اور سڑکوں پہ مانگنے والے تو کوئی بینک بیلنس اور ان کی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، وہ سوال نہ کرنے والے ان کو بھی ہم تلاش کرتے ہیں، اور ان کے بھی وظائف لگائے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی بس تھوڑا سا مستحق کے ساتھ ایک چیز لگی ہوتی ہے، وہ غیور ہو، باوقار ہوتا ہے، سوال نہیں کرے گا، وہ سوال نہیں کرتا، فقر و فاقہ آئے گا، سوال نہیں کرے گا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ صبح شام، اس کو بہت توجہ سے پڑھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کے جسم کے ان اعضاء کا صدقہ کریں جو اعضاء گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ آنکھیں، زبان، دل، ہاتھ، پاؤں، سوچ اور شرمگاہ، صدقہ کریں۔ وہ کیا؟ کسی ایسے ضرورت مند جو سوال نہ کرنے والا ہو، اس کی ضرورت پوری کر کے کہ اللہ اس کا ثواب اور اس سے جو بلائیں ٹلیں، اے اللہ میری اولاد کے ان حصوں کی بلائیں ٹال دیں۔ میں نے بڑے تجربے کی۔ ایک اور چیز ہے، آپ کوئی نوٹ لے لیں حسب ضرورت، ناف کے اوپر تک ان کے جسم پہ پھیر دیں، اس کو جمع کرتے جائیں۔ 2 چیزیں ہیں، یا وہی نوٹ کسی ضرورت مند جو سوال نہیں کرتا دے دیں، یا اس کا حلوہ روٹی بہترین بنا کے وہ کھلا دیں۔ مساکین، ضرورت مندوں کو کا ہے، نوٹ ہے جو آپ کو میسر ہے، اکٹھا کرتے جائیں۔ ایک تیسری اور چیز ہے، اولاد کے لیے ایک تحفہ دوں گا، ایک ڈبہ سا رکھ لیں، کوئی روز اولاد کی نیت کر کے اس میں کوئی نوٹ سکہ ڈالتے جائیں حسب ضرورت، حسب توفیق۔ آپ 27 رمضان کو وہ ڈبہ کھولیے، یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ 27 ڈبہ کھول کے اس کے جتنے پیسے ہیں وہ سارے پیسے یا غربا مساکین کی ضرورتوں میں پورا کر دیں، یا اس کی کوئی میٹھی چیز غربا مساکین کو عید کے بعد بانٹ دیں یا افطاری کے وقت بانٹ دیں، اس کا بہت رزلٹ۔ پھر اگلے سال کے لیے ڈبے کو پھر بند کر دیجئے۔ اچھا، یہ 3 چیزوں کے لیے بتاتا ہوں۔ ایک اولاد کے بخت کے لیے،
माँ बाप दौलत माल चीज़ें दे सकते हैं, पर वक्त नसीब नहीं दे सकते। उनकी तरक्की और कामयाबियों के लिए। और तीसरा, उनकी आंखों की ठंडक बने रहें माँ बाप, और आंखों की ठंडक उस वक्त तक होंगे जब उनमें नेकी होगी। हत्ता कि यहाँ तक है कि औलाद की नेकी का असर कब्रों में पहुँचता है, औलाद की बदी का असर कब्रों में पहुँचता है। माँ बाप को नेकी करके माँ बाप की कब्रों को राहत मिलती है। और अगर औलाद कोई ऊपर नीचे कोई कमी बेशी करती है गलत, तो औलाद माँ बाप की कब्रों को तकलीफ होती है। इसका निज़ाम तो कब्रों तक चलता है। ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं, एक अख्तियारी निज़ाम है, एक गैर अख्तियारी निज़ाम है। अख्तियारी वो हमारे बस में है। मसलन एक बंदा पैदाइशी लुकनत है, लूला लंगड़ा अपाहज है, और अगर वो इसी में खो जाए और सारी उम्र इसी को लेके बैठ जाए कि मैं ऐसा क्यों हूँ, ये गैर अख्तियारी चीज़ है। उसी अल्लाह की तरफ से समझ के और अपनी ज़िंदगी में मेहनत करे। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो माजूर थे और दुनिया में टॉप कर गए। 16 से मेरे हस्बैंड की बहुत मसले चल रहे हैं जी। हम बैरूनी ममालिक से आए हैं यहाँ, अभी इस फिलहाल हम कराची में हैं। जी जी। बहुत इस तरह से मसले चल रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। आपका वक्त बहुत थोड़ा है, मैंने आपकी कॉल सुननी है, आप मुख्तसर बात कीजिए। जी, एक्चुअली बहुत मखरूज हैं, बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन अब कारोबार में फ्रॉड हुआ और इस वक्त हालात इस तरह से हैं कि बस फर्श से फर्श पे आ चुके हैं। अच्छा, आप एक काम करें, जी, सूरत इखलास की 2 तस्बीह सुबह शाम पढ़ें जी, और उसका सवाब मालदार अंबिया और मालदार सहाबा की रूह को हदिया करें। ये बड़ा कमाल वजीफा है। ठीक है। 3 नबी ऐसे हैं जो नबी भी थे, बादशाह भी थे। ठीक है। एक हजरत सुलेमान, एक हजरत दाऊद और एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ठीक है। और सहाबा में हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये और इससे और भी बेशुमार सहाबा हैं जो अल्लाह के हबीब के गुलाम भी थे और मालदार भी थे। ठीक है। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ के इन हजरात की रूहों को हदिया करें। ठीक है। एक दूसरी चीज ये है कि आप सारा दिन एक दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये छोटा सा वजीफा है, ठीक है। सारा दिन पढ़ें और बहुत ज्यादा पढ़ें। मेरे मुताबिक तो जो ये 2 अमल कर ले, मैंने आज तक उसे गनी होते देखा है, मालदार होते देखा है, गैबी रिस्क आते देखा है और गैबी बरकत बरसते देखा है। अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, ज़मान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़ें। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन ख़त्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें।
اگلے 129 دن شروع کریں، اگلے 129 دن۔ پھر جب وہ ختم ہو پھر شرینی تقسیم کریں، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلے 129 دن شروع کریں۔ اس طرح یہ ہر 129 دن ایک نصاب ہوا، اس طرح 7 یا 11 نصاب، 7 یا 11 نصاب آپ کر لیں۔ اس نے 7 یا 11 نصاب کیے، میں نے اس کے 7 اور 11 نصابوں میں اتنے نتائج پائے، اتنے نتائج پائے۔ وہ اس وقت کھڑا تھا اور سامنے احد پہاڑ تھا، میرا اندازہ کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس اتنی بڑی کیمیا ہے، یہ احد پہاڑ کے پتھر کو جا کے ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا۔ جب مجھ سے باتیں کر رہا تھا تو سامنے احد پہاڑ تھا۔ ٹی بی کا علاج 6 مہینے 9 مہینے، فلاں کا کورس 6 مہینے 9 مہینے، اور کتنی ادویات ایسی ہیں کہ جن کے علاج اور کورس میں کہتے ہیں اگر ایک دن بھی دوائی چوک گئی تو پھر شروع کرنی پڑے گی ہے۔ اس میں تو ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی بڑی توجہ ہے، اور اگر تسبیح خانے والا کہہ دے انہیں کہ یہ پابندیاں نہیں ہوتی ہم سے، یا پابندی تو کوئی رعایتی بندہ کہے گا، ورنہ کہے گا بڑی سختی ہے، حالانکہ نہ پابندی ہے نہ سختی ہے، نہ پابندی ہے نہ سختی ہے۔